السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب المتقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، گونگی ہو گئی کچھ آج زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت نماز پڑھنے کی، توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت نماز پڑھنے کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کہ کون سا مہینہ ہے، کسی کافر نے پوچھا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے، تو شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ اور آگے فرماتے ہیں میری الماری میں گرد سے اٹھی کتاب کا جو پوچھا، میری الماری سے گرد سے اٹھی کتاب کا جو پوچھا، تو میں گر گیا زبان میں قرآن کہتے کہتے، میں گر گیا زبان میں قرآن کہتے کہتے۔ اور لاسٹ میں فرماتے ہیں یہ سن کے چپ صدا لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسا رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔ آئیے محترم سامعین کرام، آقا انعامدار مدنی تاجدار ہم غلاموں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بکسفنا میں جھوم جھوم کر عشق و مستی میں ڈوب کر کے باآواز بلند درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ایک مرتبہ آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ سبحان اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ سبحان اللہ کا ذکر ہمیشہ زبان پر رکھیں، تاکہ یہ سبحان اللہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے مغفرت فرما دے، آمین۔ محترم سامعین کرام، اچھا لگتا ہے نا ایسے محفل میں بیٹھتے ہیں تو دل میں خوشی ہونی چاہیے۔ آپ خود اندازہ لگائیے کہ آج سے اس سال سے پہلے، رمضان سے پہلے کبھی ایسے بیٹھتے تھے؟ بولیے، آواز بولیے، شرمائیے مت۔ رمضان سے پہلے اپنے لائف میں، اپنی زندگی میں بیٹھے تھے؟ ہمارے کچھ نوجوان لوگ ہیں جو اعلیٰ حضرت سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں، جو جلسہ جلوس میں جاتے تھے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضور کے کرم سے ابھی ایسے اہل سنت والجماعت میں جم گئے ہیں کہ کبھی قدم ڈگمگا نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت فضل و کرم ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ نہیں، بس آپ کے زندگی کے لیے آج کا جو بیان سنیں گے آپ، اگر اس کو دل کے کان سے سنیے گا اور سمجھیے گا تو قسم اللہ کی آپ جو ہے ادھر ادھر کے راستے میں
رہے ہیں اس راستے سے دور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تبارک و تعالی پرہیزگار انسان سے خوش ہوتا ہے۔ پرہیزگار کسے کہتے ہیں؟ اسلام کے شریعت کے مطابق جو زندگی کو گزار رہے ہیں، جو ہمیشہ اپنے زندگی کو حضور علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہر قدم، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزار رہا ہے، وہی پرہیزگار ہے۔ محترم سامعین کرام، میں تو آپ لوگوں سے بارہا کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے معمول کو دیکھ کر کے دل میرا خوش ہو گیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ یا اللہ جب تک ہم سبوں کی عمر اس دنیا میں باقی ہے تب تک ایسی ہی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ جوڑ سے بول دیجیے آمین۔ تو محترم سامعین کرام، پرہیزگار انسان سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، تاکہ رب اگر خوش ہو گیا تو پھر پوری دنیا خوش ہو گئی۔ محترم سامعین کرام، رب کے خوشی کے برابر کسی کی خوشی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر جس بندے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ان کا بیڑا پار ہے دونوں جہاں میں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے زیادہ نہیں چند واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں اور ایک مرتبہ غلامی پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بندہ مومن اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے، اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے، جہنم کے ڈر سے اپنی زندگی کو بدل دیتا ہے، گناہوں سے باز آ جاتا ہے اور حرام چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، شریعت کے خلاف جو کام ہے ان کاموں سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ جب بندہ مومن رب تبارک و تعالی کے بارگاہ میں آ کر کے اپنے پیشانی کو رب کائنات کے بارگاہ میں جھکا کر کے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اے رب تبارک و تعالی ہماری زندگی جو نافرمانی میں گزر گئی، اب جو زندگی باقی ہے تیری فرما برداری میں گزارنا چاہتا ہوں، اے پاک پروردگار پالنہارا آج تیری بارگاہ میں سب کو دل سے توبہ کرتا ہوں، تو رب تبارک و تعالی ان کے لیے جنتوں کو بھی سجا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار پالنہارا آج کون سی خوشی ہے جو جنتوں کو سجایا جا رہا ہے؟ تو رب کائنات کہے گا کہ میرا ایک بندہ تھا جو دنیا میں زندگی بھر میری نافرمانی کرتا رہا، گناہوں میں اپنی زندگی کو گزارتا رہا، لیکن آج وہ میرے بارگاہ میں آ کر کے ہمارے ساتھ جو ہے رشتہ قائم کر لیا ہے، آج میں ان کی مغفرت کرتا ہوں، آج میں ان کا ٹھکانہ جنت کرتا ہوں۔ آج اسی بندے کے خوشی میں وہ بندہ جو پوری زندگی میری نافرمانی کرتا رہا، گناہوں میں زندگی گزارتا رہا، لیکن آج پوری دنیا کا چکر لگا کر کے، پوری دنیا کی گردش کر کے آج میرے بارگاہ میں آ کر کے کہہ رہا ہے اے پاک پروردگار پالنہارا میرا کوئی سننے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی سننے والا نہیں ہے، آج میں تیری بارگاہ میں جھکا ہوں، تو مجھے اپنا محبوب بنا لے، تو مجھے اپنا دوست بنا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج اگر رب تبارک و تعالی سے اگر ہم اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے، رب کائنات سے اگر ہم اپنے رشتہ مضبوط کر لیں گے، تو پھر اس دنیا میں
ہمیں کوئی برباد کرنے والا، کوئی جھکانے والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے قائم کر لیے گئے۔ محترم سامعین کرام، اپنی زندگی کو تبدیل کیجئے، گناہوں سے باز آ جائیے۔ بہت گناہ کر لیے گئے، کہیں رب تبارک و تعالی کل قیامت کے دن ہم سے پوچھے گا کہ پوری زندگی تو نے میرا کھایا ہے، پوری زندگی تو نے میرا کھایا ہے، لیکن آج تو میرے بارگاہ میں آیا ہے، میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ بتا، میرے لیے کیا لے کے آیا ہے؟ تو پھر ہم رب کو کیا جواب دیں گے؟ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی جتنا رحمان الرحیم ہے اتنا قہار و جبار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے ڈریں، اللہ تبارک و تعالی کا خوف اپنے دل میں بسائیں، جہنم کے ڈر اپنے دل میں بسائیں۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ دنیا سے محبت کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے، ہمیں چھوڑ کر کے چلی جائے گی۔ جب انسان کے اندر روح رہتا تبھی لوگ انہیں پوچھتے ہیں کیا خبر ہے، بڑھیا ہے کہ نہیں ہے، طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن جب اس جسم سے روح نکل جاتا ہے بے بس پڑ جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بس اتنا کہتا ہے کہ آدمی بہت اچھا تھا، آدمی بہت اچھا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں میرے لیے دعا کر دیجئے گا، میرے لیے دعا کر دیجئے گا، دنیا میں تو سب دعا کرتا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم بھی کچھ کر لیں تاکہ رب اگر ہم سے راضی ہو گیا ہے تو پھر مرنے کے بعد کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محترم سامعین کرام، آج ہم نمازوں کے اوپر نماز قضا کرتے ہوئے جا رہے ہیں، گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہوئے جا رہے ہیں، کبھی ہمیں آج تک احساس تک نہیں ہوا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا کھاتے ہیں، لیکن آج ہم گیت دوسرے کا گاتے ہیں، آج ہم اپنی زندگی کو برباد کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آئیے میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں لے کر کے چلتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس محفل میں میرا عمر کا ذکر نہ ہو وہ محفل کامیاب نہیں۔ سوچیے یہ کون عمر ہے؟ آپ سبھی کو پتا ہے کہ جب ایمان نہیں لے کے آئے تھے اسلام کے خون کا پیاسا تھا، لیکن جب ایمان لے کے آ گئے نا اسلام پہ خون دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں مرد عورت سب ایک ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، سب ایک ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے ایک عورت بڑی حسین و جمیل تھی۔ ایک نوجوان نے جو ہے ان سے جا کر کے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ عورت نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن میں ایک شرط پہ مانوں گی۔ تو وہ نوجوان نے کہا کہ کوئی شرط بتائیے، کون سا شرط ہے؟ تو عورت نے بتائی کہ شرط یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 40 دن نماز پڑھیں گی۔ کتنے دن؟ آواز سے بولیے گا، 40 دن۔ اب نوجوان کہتے ہیں کہ 40 دن کوئی بڑی بات نہیں ہے، پڑھ لیں گے نماز۔ اب جیسی اب محبت میں پاگل تھے کہ اگر یہ شرط پورا نہیں کروں گا تو پھر ہمیں محبت نہیں ملے گی، تو 40 دن شروع کر دیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنا۔ نماز پڑھ رہے گئے، نماز جب 40 دن ہو گئے تو اس کے بعد وہ عورت ملنے کے بعد کہی کہ 40 دن تو ہو گیا، میں نے جو شرط کیا اس شرط کو تم نے پورا کر دیا ہے، اب بتا تو کیا چاہتا ہے، جو چاہے وہ کر۔ اب وہ نوجوان کہتے ہیں کہ بہن اب رشتہ جو ہے حضور کے غلام سے جڑ گیا ہے، حضور علیہ السلام کی محبت میں بس گیا ہوں، اب تیری محبت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے نوجوان بھائیوں بزرگوں میں کہتا ہوں کہ رشتہ رب کائنات سے جڑیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بسائیے۔ جب ان دونوں کی محبت دل میں بس جائیں گے تو دنیا کی کسی محبت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے محبت کیجئے جو مرنے کے بعد کام
غلط آدمیوں سے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کرتے گئے، تو پھر ایسے جگہ میں جو ہے ہم ان کے ساتھ رہ کر کے ہم انہی کی طرح ہو جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، میں آپ لوگوں کے سامنے بارہا جو ہے زندگی سدھارنے کی باتیں کرتا ہوں، اس لیے کہ جب ہماری زندگی بدل جائے گی، جو ہم عیاسیوں میں جو زندگی گزار لیے ہیں، ایسی زندگی سے توبہ کر کے رب کے بارگاہ میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت رشتہ قائم کر لیں گے، تو پھر ہم اسلام میں مضبوطی سے قائم ہو جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، غور کرنے کا مقام ہے۔ آج اگر انسان ایک ہی بات کو اگر سوچے نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو پھر گناہ کی طرف ہم جائیں گے ہی نہیں، دنیا سے تعلق رکھیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار چیز کو مرنا ہے۔ جب مر ہی جائیں گے، جو ہمارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہم کو وہاں جانا ہے، تو پھر اس دنیا سے محبت رکھ کے ہمیں فائدہ کیا ہے؟ اس دنیاوی دولتوں سے محبت رکھ کے فائدہ کیا ہے؟ آج آپ کتنے جنازے کو دیکھے ہیں، نہ جانے کتنے مردے کو دیکھے ہیں، آپ کے ساتھی ہوں گے، آپ کے رشتہ دار میں ہوں گے، آپ کے برادر میں ہوں گے، لیکن ہر کوئی ہمارے اور آپ کے نظر سے گزر گئے، اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو کیا وہ کچھ ساتھ لے کے گئے؟ بولیے آواز سے، کچھ لے کے گئے ہیں؟ نہیں لے کے گئے، کچھ نہیں لے کے گیا ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک ان کے گھر والے زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ان کی دعا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، ان کی یاد کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسا کا ویسا، اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جو انسان دنیا میں تھا اسے ہر کوئی پوچھتے تھے، لیکن آج مرنے کے بعد کوئی اسے پوچھتا نہیں گئے۔ جب کوئی پوچھتا نہیں گئے، اس دنیا میں جب ہم دنیا میں تھے ہر کوئی پوچھ رہے تھے، مرنے کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا تک بھی نہیں کر رہا ہے، تو ایسے لوگوں سے ہمیں اور آپ کو محبت رکھ کے کیا فائدہ ہے؟ محبت رسول پاک سے کیجئے، جو قبر میں آ کر کے فرشتوں سے کہیں گے، اے فرشتوں، یہ میرا غلام ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو رشتہ ایسا بنائیے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہو، جو ہمارے مغفرت کا ذریعہ ہو، جو ہمارے بخشش فرما کر اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے۔ ایسے شخص سے رشتہ قائم کیجئے، اپنی زندگی کو جو ہے بدلیں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزاریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبت میں زندگی گزر گئی، تو پھر ہمیں اور آپ کو کوئی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی۔ محترم سامعین کرام، ایک بادشاہ تھا، انہوں نے مرنا ہی نہیں چاہتا تھا، مرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ہر کسی کو پتا ہے کہ مرنا ہے، لیکن وہ بادشاہ کو مرنا نہیں تھا۔ وہ دل میں آگ لے کہ ہم کو دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ تو حکیم صاحب سے کسی بزرگ سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ فلانے ملک میں جو ہے کچھ جڑی بوٹی ملتا ہے، وہاں سے تم منگا لو، میں تم کو دوائی بنا دوں گا، تم اس سے کھا لینا، نہیں مرو گے۔ کیا کہا؟ نہیں مرو گے۔ تو یہ بادشاہ جو ہے اپنے غلاموں کو بھیجا دوسرے ملک، بھیجنے کے کہا کہ جا کے وہاں کے راجا سے جا کر کہنا کہ تمہارے ملک میں، تمہارے شہر میں کچھ جڑی بوٹیاں ہیں، اسے ہم چاہتے ہیں، ہمارے بادشاہ نے منگایا ہے، اور اس کو لے کے آنا ہے۔ جب گئے، جانے کے بعد ملک کے راجا بادشاہ سے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے بھیجا ہے، آپ کے ملک میں جڑی بوٹیاں مل رہی ہے، وہاں ہم کو کچھ چاہیے، ہمارے بادشاہ کو مرنا ہی نہیں ہے، ہمارے بادشاہ کو مرنا ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، دل کے کانوں سے سنیے گا، تو وہ بادشاہ کیا کیے، جتنے بھی یہاں سے غلام گئے تھے سب کو جو ہے ایک پہاڑ کے چٹان میں قید کر دیا۔ قید کرنے کے بعد کہا کہ جب تک یہ پہاڑ گرے گا نہیں تب تک تم لوگ کو آزادی ملے گی نہیں، تب تک تم کو آزادی ملے گی نہیں۔
تو اب وہ سارے غلام پہاڑ کے چٹان میں بیٹھ کے رو رو کے دعا کر رہا ہے، گڑ گرا رہا ہے، اے پاک پروردگار معاف کر دے، اس پہاڑ کو تو گرا دے، ہمیں آزادی مل جائے۔ بہت دعا کی، دعا کرنے کے بعد پہاڑ ٹوٹ گیا، پہاڑ ٹوٹ گیا۔ ٹوٹنے کے بعد وہ راجا نے کہا، بادشاہ نے کہا دوسرے ملک کا، کہ اب دیکھو تمہاری دعا سے رب تبارک و تعالی پہاڑ کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، تو اب جس انسان کے لیے اگر لوگ بد دعا کرے تو اسے کون روک سکتا ہے؟ اسے کون روک سکتا ہے؟ تو اس سے ہمیں اور آپ کو سمجھ کیا ملا کہ ہم کسی کو ناراض نہ کریں، کسی کے دل کو نہ دکھائیں، کسی کے بد دعا نہ لیں، بلکہ ہر کسی سے محبت سے پیش آئے، بھائی چارہ قائم رکھے، ہمیشہ ان کے اسلام کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو زندگی ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن محترم سامعین کرام، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو دین سے محبت ہے، جو دین پر چلنا چاہتے ہیں، وہ آج جامع مسجد میں حاضر آئے ہیں۔ میں آپ لوگ کو ایک بار بتایا تھا کہ جو انسان دین کے محفل میں بیٹھتا ہے، اس وقت کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دینا، بلکہ حضور علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے گے، دیکھ رہے گے کہ ہمارے کتنے غلام اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری باتیں، میرے رب کی باتیں سن رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، فرشتے بھی حاضر ہیں۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسے محفل میں بیٹھنے والے آدمی بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ اپنی قسمت پر ناز کریں کہ آپ کو ایسے محفل میں بیٹھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ آپ آتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن سنیے ہی مت، سمجھیے بھی، سمجھیے اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین کرام، یہ کتنی باتیں بتائی گئی، اگر ان باتوں میں صرف ایک بات عمل کر لیا جائے، ایک بات عمل کر لیا جائے، تو پھر یہاں ہمارا بیٹھنا، ہمارا بولنا، آپ کا بیٹھنا، سننا، سب اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگارہ پالنہارا، اس گاؤں میں جتنے بھی مسلمان آباد ہیں، ہر کسی کے دل میں علم مصطفیٰ کے چراغ روشن کر دے۔ یہاں کے مسلمانوں کے اندر دین کا علم عطا فرما۔ اس گاؤں کے مسلمانوں کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ گھبرائیں مت، آج کتنے بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ 10 سے 15 آدمی بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج میں رب کے گھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسے ہی اگر ہم ماحول بنا کے رکھیں گے تو پھر اس مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن ہمیں اور آپ کو بھی ضروری ہے کہ ہم بھی لوگوں تک دین کی باتیں پہنچائیں، دین کی تبلیغ کریں۔ آج دوسرے جماعت والے آگے بڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ ہمیشہ مسجد میں ان پڑھ بھی ہے، وہ بھی مصلی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں نا بھیا، پیچھے پڑھ لیں گے، ہوگی یا نہیں ہوگی وہ خدا کی مرضی ہے، ایسے کرتے ہیں نا۔ لیکن ہمارے سننے میں کیا ہے؟ عالم ہونی چاہیے، مولوی صاحب رہیں گے تو مسجد آباد، اگر مولانا صاحب نہیں ہے تو مولانا صاحب ہی نہیں، امام صاحب نہیں ہے، کہاں جائیں گے، کیا پڑھیں گے؟ تو آپ لوگ کو ابھی سیکھنے کا موقع ہے، یہ فقیر حاضر ہے، آپ لوگ بھی جو ہے کچھ سوالات ہو، کچھ بھی ذہن میں خیال آئے، آپ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کا شک و شبہ دور ہو جائے، تاکہ اسلام میں مضبوطی سے قائم ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو پتا ہے کہ اگر علم نہیں سیکھیں گے تو کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو نے کیوں نہیں سیکھا، تو نے کیوں نہیں سیکھا؟ سیکھنا تھا، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، تو ہم فرض کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟
ایک حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ علم سیکھنے کے لیے اگر تم کو چین جانا پڑے تو وہاں چلے جاؤ. چین سے مراد یہ ہے کہ آپ کے گھر چھوڑ کر کے اگر دور جانا پڑے تو آپ دور جا کر کے علم سیکھیں. کم از کم اتنا تو سیکھ لیں کہ میرا رب کیا ہے, میرا دین کیا ہے, میرے آخری نبی کون ہے, ہم کس کے امتی ہیں. کم سے کم ہم کو نماز پڑھنے کا طریقہ تو پتا ہو جائے. اگر کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالی کہے گا اے میرے بندے سجدہ کر, سجدہ کر, تو پھر جو نماز نہیں پڑھا ہے ان کے کمر جھکے گا ہی نہیں. فرشتے عرض کریں گے اے پاک پروردگارا یہ کون ہے. رب کہے گا یہ میرا بندہ ہے جو دنیا میں میرا کھایا ہے لیکن کبھی میرے بارگاہ میں جھکا نہیں گئے, اس لیے آج اس کے کمر جھکتا نہیں گئے, تو اس لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو رہا ہے. تو محترم سامعین کرام, آپ آئے ہیں, بیٹھے ہیں, ان باتوں پر عمل کریں, مسجدوں کو آباد کریں, اپنی زندگی کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق گزاریں. اگر گزاریں گے تو ہمارے آنے والے نسل بھی بے وفا نہیں با وفا پیدا ہوگا. محترم سامعین کرام, بیان تو ہمیں بارہا سنتے ہیں, ہم بیان سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. محترم سامعین کرام, آج دنیا میں ہم زندگی گزار لیں گے, ہم کو پھر ہمیشہ ہمارا جو گھر ہے وہاں جانا ہے, وہاں جانے کے بعد پھر رب تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. تو آج ہم دنیا میں اپنی زندگی کو کامیاب نہیں کریں گے تو یہ ایسا منہ کیسے رب تبارک و تعالیٰ کو دکھائیں گے. محترم سامعین کرام, رب کو راضی کر لیجیے دنیا میں. اگر دنیا میں رب راضی ہو گیا ہے تو پھر مرنے کے بعد ہم کو رونا نہیں پڑے گا, گڑ گڑانا نہیں پڑے گا, ان آنکھوں سے خون کے آنسو رونا نہیں پڑے گا. یہاں تک بتایا جا رہا ہے کہ خون کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے, ادھر گال کے اوپر گڈھے پڑ جائیں گے. محترم سامعین کرام, ایسے رونے سے بہتر ہے کہ دنیا میں رو لیں, دنیا میں رب کو راضی کر لیں, دنیا میں اپنی زندگی کو کامیاب کر لیں. اگر دنیا میں زندگی کامیاب ہو گئی تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگارہ پالن ہارا, ہمارے نوجوان بھائی, ہمارے بزرگ لوگ جو بیٹھے ہوئے, اللہ پاک ان کہنے سننے سے زیادہ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے محفلوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کے دلوں میں حضور کی محبت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سبوں کی مغفرت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کھڑے ہو جائیے.